حضرت النبي الأمين الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ₹150 मीटर, ₹300 का दुपट्टा, ₹300 मीटर का दुपट्टा लिएगा जाकर. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا ومولانا ومرجانا ومالكنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، ہمارے مرحوم گرامی وقار حضرت علامہ مولانا حسان قادری صاحب جو بابو قوا میں رہ کر اللہ بچوں کی تعلیم کا ایک اہم فریضہ انجام دے رہے ہیں. بے شک اور میں یہ نہیں وجہ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہماری قوم کی عظیم امانت ہے. ہمیں ان بچوں پر محنت کر کے اللہ کے نبی کے دین کا سپاہی بنانے کی کوشش. آج ہمارا جو معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے، اس کے اسباب میں ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے بچے کی تعلیم سے ہوئی. انہوں نے قرآن کی کہا وضو بنانا نہیں جانتے، ماں باپ کا ادب نہیں سیکھا، شرم و حیا کی تعلیم نہیں ملی، حلال و حرام کو سمجھا نہیں، پڑوسیوں کے حقوق کو نہیں جانا،
جس کی وجہ سے معاشرہ دین و دین تباہی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے یہ چھوٹے بچوں کی تعلیم ہے، لیکن اس خطوں کی، اس خادم کی نظروں کی یہ بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت علامہ حسان صاحب قادری سیدہ مجدم العالی ان خدمات کو قبول کرے اور اللہ تمام اہل سنت کو توفیق دے ایک آگے سے کھانا ملا کر تعاون کرے اور بچوں کی تعلیم کے معاشرے کو آگے سے آگے اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، خدمات کو قبول کرے اور اسے فروغ دین، فروغ اسلام اور آخرت کے لیے ذریعے نجات۔ آمین آمین۔ مولانا صاحب تشریف فرما ہے اور حضرت مولانا احمد سعید صاحب حضرت علامہ مولانا حضرت علامہ مولانا سالم بھائی صاحب اللہ مسلم سبحان اللہ۔ یہ جو اس کی شکل میں ادارہ ہے اور اعلیٰ سبحان اللہ بہت اچھا سارے بات علماء اور اب میں اس دیر آپ سرکار حافظ بخاری سب مجلس ہے سنت کے بزرگ و برکات کو لے کر میں اتنی دیر آپ سے مخاطب ہونے جا رہا ہوں اور گزارش کرتا ہوں اللہ توفیق دے تو ہم سب مل کر یہ سنت میں جو اختلافات ہے یا سب مثالیں انصار بہت ہو رہا ہے اور میں آج بھی جب میرا سے چلا تو الحمدللہ جامعہ مجموعی کائنات میں بہت بڑا صلاحیت کا ساتھ ہے میرے پاس بیٹھے تھے یا اللہ سے نام کرانے کی تعلیم جانے پاس وہ مفکر تھے بڑی عظمتوں کے حامل تھے اور انہوں نے جو کام کیا اپنے لیے نہیں رسول اللہ سبحان اللہ بے شک اس کی امت ساری زندگی پیارے سرکار کی دین مکی کی سرکار کی محبت کی ذات گزارتے سرکار کے عدلوں کو توڑ جواب دینے گزارتے اور وہ بڑے سنی خان کا حوصل کی الفاظ محمد ہم بات کے اور ساری اکابر مل کر کے کی خان نہیں ماشاءاللہ ہمیں جو یہ مزاج دیتے اور ایک اور گزارش کرتا ہوں میں کو آگے بڑھاتا ہوں آپ مفتی سے پوچھ ہو جائیں لیکن کسی عالم کی بات نہ کی ماہرہ شریف، بریلی شریف، مقبول شریف، سیف پور شریف، کسودہ شریف یہ سارے شریف ہمارے آپ کہیں سے پوچھ ہو جائیں لیکن آپ علماء کا سیف سے نہ کریں علماء کو سیف سے نہ کریں میں ہر چیز کا احترام کرتا ہوں اور خالقے کا احترام کرتا ہوں قرآن مانیے گا پیر ہونے کی حیثیت سے قرآن کی فضیلت بچائیے اور حدیث سکھائی ہے ان علماء کی فضیلت کو رسول اللہ نے بیان کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد نعرے تکبیر نعرے رسالت خواجہ کا ہندوستان حضرت علامہ مفتی فاضل حسن صاحب زندہ اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمبر 9 میں لکھا اور حوالے کے ساتھ میں کہ عالم کو روائلی کہنا یہ کفر ہے عالم کو روائلی کہنا یہ کفر ہے جواب بول گیا فرماتے یہ کفر ہے اور آدم اللہ تعالیٰ میں اجابہ عالمانی کا جدیت شاہد باتیں ہیں من ابغض عالما بغیر سبب ظاہر فی فعله
جو کسی عالم دین سے شرعی وجہ کے بغیر کچھ بغض و حسد رکھتا ہو اس پر کفر کا گزارش ہے اپنی جماعت کے سارے علماء پر سمجھیے ان کا احترام کیجیے اور کبھی کسی انقلابی انتشار میں مت پڑیے۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہمارے پیر صاحب کے سلسلے میں جائیں گے ہم نہیں جائیں گے، یہ خیال آپ کا اچھا نہیں ہے۔ ہم یہاں چلتا جو رہا ہے وہ رسول اللہ کا سلسلہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے نماز صحابہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو آپ وہاں جائیں گے نا نبی کا سلسلہ۔ یہ میری بہت پیار سے تعریف ہے، اپنی اصلاح کریں اور اپنی وہ غلط غلطی سے بتانے کی ٹھیک کر اور ہم نے اپنی کرتا ہوں یہ آج سرکاری امام اعظم کے نام پر یہ غلام مولانا حسان صاحب خالد کی جزائر کیسے بتا دیں اور امام اعظم کو برکات سے مجھے سب ملا رہا ہے۔ آئیے بڑے رب و اکرام کے ساتھ ساری کائنات کی آقا دونوں عالم کی خدا ہم مجرموں پر کرم فرمانے والے ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمانے والے غیب کے جاننے والے دنیا میں کام آنے والے موت کے وقت کام آنے والے اور کے اندھیرے میں کام آنے والے اور اللہ کی نعمتیں سب کو تقسیم کرنے والے۔ یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو اللہ کی نبی کا عاشق صادق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمن کی دربار عشق و محبت میں آپ فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کے لیے چاہیے، سبحان اللہ، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا سبحان اللہ۔ آئی اسی پیغمبر اعظم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ شریف کے دوسرے پاک کا نذرانہ پیش کرے اللہ واسطہ پر اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد الفاتح الجود والسلام عليه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتا آیت کا تلاوت میں ترجمہ کرتا ہوں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اهدنا الصراط المستقیم، جس آیت کریمہ میں پروردگار اپنے بندوں کو دعا کی تعلیم دے رہا ہے اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ تم کو میرے دربار میں دعا کس طرح اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ کچھ لوگوں نے ترجمہ یہ کر دیا اے اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا، وہ بیچارے ابھی پوری زندگی گزر گئی پڑھنے کے تیار ہو گئے اور انہوں نے ابھی تک سیدھا راستہ دیکھا ہی نہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہمارے اکابر نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اب ہم دعا کر رہے ہیں اور تو ہمیں چلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ کس کا راستہ سیدھا راستہ ہے؟ کسی نواب کا راستہ، کسی بادشاہ کا راستہ، کسی پردھان منتری کا راستہ، کسی زمیندار کا راستہ، کسی سجادہ نشین کا راستہ؟ میں توجہ چاہتا ہوں جانے کے لیے سجادہ نشین وہ ہے جو شریعت سے بدل بھی نہیں ہے۔ کس کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کا راستہ جن پر تم نے انعام فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ان کے راستے پر چلا۔ اور وہ اور لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا تو قرآن کریم فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے انعام فرمایا نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر اور صالحین پر۔ کیا مطلب؟ اے اللہ جو مجھے نبیوں کے راستے پر چلا، اے اللہ جو مجھے صدیق اکبر اور دیگر صدیقین کے راستے پر چلا،
اے اللہ تو مجھے شہیدوں کے راستے پر چلا اور اے اللہ تو مجھے صالحین کے راستے پر چلا۔ میں توجہ چاہتا ہوں مقلد بھی سنی اور غیر مقلد بھی سنی چاہتا ہوں، اہل سنت بھی سنیں اور جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ بھی سنیں۔ ان کے راستے پر چلا، یہ وقت ہوئے انعام کیا۔ اب قرآن کہتا ہے اللہ نے انعام نبیوں پر کیا ہے، صدیقوں پر کیا ہے، شہیدوں پر کیا ہے اور صالحین پر کیا ہے۔ ہم نے ایک بات اور بتا دوں، صالحین یہ صالح اور صالح کیسے اردو میں تو آپ جانتے ہیں صالح کے تعلق دے کرتے ہیں، لیکن صالح کہتے ہیں تو محدثین فرماتے ہیں صالح اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہو اور بندوں کا حق بھی ادا کرتا ہو، جو حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہو اور حقوق العباد بھی ادا کرتا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صالح کہتے ہیں۔ ہم صالحین کے راستے پر چلیں۔ صالحین کون ہیں؟ غوث اعظم صالحین، سید الصالحین، سید الصالحین ہیں، سرکار مفتی بختیار کاکی ہیں، سرکار بابو گندے شکر ہیں، سرکار نظام الدین اولیاء ہیں، سرکار مخدوم اشرف ہیں، سرکار مخدوم شاہ اعلیٰ جانبی ہیں، حضرت دادا میاں صاحب اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ یہ تمام اولیاء کرام کی جماعت یہ سب صالحین میں داخل ہیں، اور قرآن یہ دعا کرو اے اللہ تم سے صالحین کے راستے پر چلا۔ تو کیا راستہ کون تھا؟ غوث اعظم بھی تقلید کرتے تھے، غوث اعظم بھی مقلد تھے، غریب نواز بھی مقلد تھے، سرکار قطبالدین بختیار کاکی بھی مقلد تھے، سرکار بابا فیر گندے شکر بھی مقلد تھے، مخدوم اشرف بھی مقلد تھے، مخدوم شاہ اعلیٰ بھی مقلد تھے۔ یہ چاہے مہاراجہ شریف کے حضرات ہوں یا دیگر سنی خانقاہوں کے کارے ہوں، یہ سب مقلد تھے، اور ہندوستان کے سارے مشائخ تو امام اعظم ہی کے مقلد تھے۔ میں بڑے ذمہ داری سے بول رہا ہوں کہ تقریر یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور تقریر یہ رسول اللہ کی حدیث سے میں پوری دیر امام اعظم کی بات کرتا ہوں، میں کچھ دیر تقریر بتاتا ہوں اور کچھ دیر لوگ رفع یدین کے چکر میں اللہ کے بندوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میں پھر ابھی آپ کو رفع یدین بتاتا ہوں، بڑے ادب کے ساتھ درود شریف پڑھیے سکتا ہے۔ صلی رسولنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ سن 70 یا سن 80 میں پیدائش، دونوں روایتیں ہیں، لیکن شارح بخاری نے لکھا کہ میرے نزدیک راجح یہ 70 والی روایت۔ اللہ کے نبی نے بشارت دی تھی کہ ابنائے فارق میں سے ایک ایسا انسان ہوگا اگر دین سوریا پر ہوگا، آسمان پر ہوگا تو وہاں زندگی آئے گا۔ امام اعظم آگے بڑھے، علم کی تلاش میں کتنے سفر کیے کہ امام اعظم کے جو استادوں کی لسٹ ملتی ہے تقریباً 4000 اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا۔ 4000 اس زمانے کے مشائخ محدثین ان سے آپ نے تقریر۔ آپ کوفہ کے رہنے والے تھے، یعنی کہ بدھ سے آؤ گے اتنے متقی پرہیزگار تھے۔ ایک عالم دین کوفہ پہنچ گئے، کوفہ جانتے ہو یزید کی جنگ کی وجہ سے آپ کوفے کو کبھی بحران آتے تھے۔ کوفہ وہ ہے کہ مولا علی نے جس کو اپنا دارالخلافہ بنایا اور اللہ کے نبی کی وصال کے بعد تقریباً 4000 صحابہ نے کوفہ میں قیام کیا اور 300 وہ صحابہ جو بدر میں رسول اللہ کے ساتھ تقریباً 300 بدری صحابہ کوفہ میں
امام آپ جب تاجر کو پہنچے اور وہاں کے علماء سے تابعین سے سوال کیا کہ آپ میں سب سے عالم کون ہے، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ وہ تمام تابعین اور تمام علماء فرمایا ابو حنیفہ تھا، ہم میں سب سے بڑے عالم ابو حنیفہ ہیں۔ فرمایا من عبد الناس، لوگوں میں یہاں سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ فرمایا ابو حنیفہ، وہ بھی ابو حنیفہ ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا من اسعد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ دنیا سے کنارہ کشی کر کے خدا کو یاد کرنے والا کون ہے؟ فرمایا ہوا ابو حنیفہ تھا، ابو حنیفہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت یہ کتاب رسالہ ہے الفضل الموہبی، آپ اس کو پڑھیے تب پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت نے دلائل کی روشنی میں اعلیٰ کو امام اعظم کے اکبر کو کس انداز میں بیان کیا۔ سوال کیا حضور امام ابو یوسف کے اوپر کیوں فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرمایا سنیے میں حنفی ہوں، ابو صوفی نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت، تحریک دعوت انسانیت، نعرہ تکبیر، یا خدا کا شکر کرو، اللہ نے ہمیں آپ حنفی بنا دیا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ دیکھیے میں محمد کے ساتھ پہلے بتا ہوں، یہ سارے امام ہیں، ان کے اعتبار سے بھی سب سے بڑے امام ہیں، ان کے بعد امام مالک، ان کے بعد امام شافعی، اور ان کے بعد امام ابو حنیفہ۔ یہ ان کی ترتیب بتا رہا ہوں، تو امام اعظم عمر میں بھی سب سے بڑے ہیں اور مرتبے میں بھی سب سے بڑے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ تو باد۔ امام اعظم ہے، میں حنفی ہونے پر ناز کرتا، اللہ نے ہمیں حنفی بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عابد ظاہر تھے کہ امام اعظم نے حضرت حضرات بے عشاء الوضو سے بڑی نسل امام اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ 40 سال یہ کب ہوگا؟ جب ساری رات جاگتا رہے، اس لیے کہ سونے سے وضو ہو جاتا ہے۔ آپ فجر کے بعد اشراق پڑھ کر تھوڑی دیر آرام کیا، اس کے بعد پھر بس پڑھنے لکھنے آپ بچ جاتے ہیں اور فتویٰ لکھ رہے ہیں، جوابات دے رہے ہیں۔ بہت بڑے عابد و زاہد، اتنے بڑے عابد و زاہد تھے، آپ توجہ کریں، آپ راستہ سے چلے جا رہے تھے، دھوپ تیز تھی، آپ کے ساتھی تھے، ایک دیوار کا سایہ تھا، لوگ کھڑے ہو گئے، آپ کھڑے ہو گئے، کہا یہ سایہ آپ یہاں آ گئے؟ فرمایا نہیں۔ اور پوچھوں کہا بات یہ ہے کہ یہ جو مکان کا مالک ہے اس پر میرا کچھ قرض ہے اور میرے نبی نے فرمایا ہے کہ قرض سے فائدہ لینا یہ سود ہے، اس لیے میں اس دیوار سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ امام اعظم ہے، یہ امام اعظم کی شخصیت ہے۔ جب لوگ بڑے بڑے وہ خام مسئلہ کا جواب دینے سے آگے ہو جاتے تھے تو امام اعظم کو جواب دینے میں ایک منٹ نہیں لگتا تھا۔ آپ نے 40 سال تک فجر کی نماز عشاء میں دکھ عطا فرمایا اور امام اعظم نے 55 حج فرمائے، 55 حج فرمائے۔ اور جب آخری حج کے لیے آپ گئے تو کعبہ شریف کے جو مردان تھے آپ نے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کعبے کے اندر اجازت دو۔ اس نے دروازہ کھول دیا، امام اعظم کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے اور 2 کھمبوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور پہلے آپ نے سیدھے قدم پر زور دیا اور ایک رکعت میں 15 پارے پڑھنے کا انتظام کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد بڑے پیر کو زور دیا اور اسی رکعت میں 15 پارے پڑھنے کی آپ نے ختم کی اور آپ پایا یا رب العالمین معبد حاضر ضعیف عبادت کا حق عبادت ہے۔ اے اللہ یہ بندے گناہگار بندے کمزور ابھی تیری عبادت کا حق ادا نہیں کرنے پایا ہے، لیکن اس رب نے اس بندے نے تجھے پہچان دیا۔
پہچان لیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے ابو حنیفہ تم نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا اور میں نے تمہیں بخش دیا اور قیامت تک جتنی تمہاری اتباع کریں گے ہم نے ان کو بھی بخش دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، ذکر مشاعر امام اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی قاسم حسن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ امام اعظم کی سے حدیث کی جاتے تھے۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اپنے امام کو سمجھو۔ امام ابھی جو 2 شعبان گزر گئی ہے، یہی ان کے وفات کی تاریخ تھی، لیکن بیچاروں کسی کو نہیں معلوم۔ ان کے نام کی کسی مدرسے کو قرآن خوان نہیں، ان کے نام کی چھٹی نہیں کہ ہر خلیوں کو اپنے گھر میں فاتحہ دلانے کی قرآن خانے کی توفیق دی۔ وفات کی تاریخ میں نہیں معلوم۔ کہوں قرآن مانگیے گا، یہ ہو رہا ہے کہ امام اعظم کا مریدی کا سلسلہ ہے۔ بہت اچھا پیغام ہے، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، بہت اگر بنا ان کا یوز ہو رہا ہوتا، بنا فاتحائی ہو رہی ہوتی، امام اعظم کی ذات گرامی، سبحان اللہ سبحان اللہ، امام اعظم کی وہ ذات گرامی ہے کہ خالی علم کا میدان نہیں، بہت آگے ہوتا ہے۔ آپ نے کپڑے کا بہت بڑا کاروبار ہوتا تھا، تو آپ نے آرڈر کر دیا تھا لوگوں کو کہ ہماری دکان پر کوئی ایسا باریک کپڑا نہ ملنے پائے جس سے سب نظر آتی ہے۔ یہ امام اعظم کا رسول، امام اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں امام اعظم حدیث نہیں جانتے تھے۔ امام بخاری سبھی مومنین حدیث ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا ویسے ہوئے حدیث کا مسئلہ ایسا ہے کہ سند جو حدیث ہوتی ہے اس میں واسطے جتنے کم ہوتے ہیں وہ سند زیادہ اعلیٰ کوالٹی کی ہے، وہ سند اور عالی ہوتی ہے۔ اب وہ سنیے، امام اعظم وہ ہیں جنہوں نے 20 یا 30 صحابہ کا زمانہ پایا، ڈائریکٹ صحابہ سے ملاقات ہے۔ یہاں تو امام اعظم تو ڈائریکٹ صحابہ سے روایت کرتے ہیں، تابعین سے روایت کرتے ہیں۔ تو امام اعظم سے زیادہ حدیث دان کون ہوگا؟ اور سنیا کون سے؟ امام بخاری نے بخاری میں 22 حدیثیں وہ لائے ہیں جو ثلاثیات کہلاتی ہیں، یعنی 3 کی رسول اللہ سے بس 3 واسطے، اور امام بخاری کو 11 حدیثوں پر بہت مار ہے کہ میرے پاس 11 ثلاثیات ہیں۔ تو آپ سنیے غور سے، ایک بار میں بمبئی کے میدان میں اپنے بخاری کروا رہا تھا، میں نے کہا سنیے ذرا غور سے، 22 ثلاثیات میں 11 ثلاثیات امام بخاری نے مکی ابن ابراہیم سے روایت کی ہیں، اور مکی ابن ابراہیم بھی امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ امام اعظم کے شاگرد ہیں، تو گویا امام اعظم امام بخاری کے دادا استاد بھی ہیں۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، امام بخاری کے دادا استاد بھی ہیں۔ جب امام بخاری کے لیے حدیث کا یہ عالم ہے تو ان کے دادا استاد کے لیے حدیث کا عالم کیا ہوگا؟ ایک صحابہ سے روایت کرتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور صاحب کرتا ضرور، یہ ایک ہو رہا ہے آج چل رہا کیا؟ اور سے سنیے، لوگ کسارے کہتے ہیں کیا بتاؤں امام اعظم نے بڑا مسئلے میں جو تحقیق قائم کی ہے وہ حدیث صحیح ہے، اس سے صحیح قائم کرنا صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث میں آپ کو بچوں کہتا ہوں، نوجوانوں کو اسے سنو، تم پورا مت ہو، ان کے دام فرض میں بتاؤ، وہ سنو۔ لوگ کہتے ہیں امام اعظم نے وہ دلیل قائم کی ہے، حدیث لائے وہ حدیث ضعیف ہے، اس بارے میں حدیث لائے یہ حدیث ضعیف ہے۔ آپ مجھ سے سنو، حدیث ضعیف کب ہوتی ہے؟ حدیث اگر راوی کمزور ہوتا ہے تو حدیث ضعیف ہو جاتا ہے، روایت کرنے والا ضعیف ہو اور حدیث صحیح کے شاہد نہ پائے جائیں تو ضعیف ہو جاتی ہے۔ یعنی
حدیث حسن وغیرہ کی جو شرط نہ پائی جائے تو وہ ضعیف ہو جاتی ہے. لیکن امام اعظم صحابہ سے روایت کرتے ہیں, تابعین سے روایت کرتے ہیں, ہے نا. امام میں پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں, امام اعظم نے جس وقت کسی حدیث سے دلیل قائم کی تھی, اگر اس وقت تم دنیا کا کوئی مقلد اس حدیث کا ضعیف نہ ثابت کر دے تو میں 5 لاکھ روپے جیل سے لگا جاؤں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی الفاضل حسن صاحب قبلہ بانی تحریک دعوت انسانیت. آگے بیٹھے موٹی میں ان سے کہوں گا ابھی آپ لے کر آئیے, ابھی پیش کیجیے تو انشاءاللہ یہ تحریر ہے انشاءاللہ ثابت کرتے کہ جس وقت امام اعظم نے دلیل قائم کی تھی اس وقت کوئی حدیث نہیں. میں تو کہتا ہوں امام اعظم نے جتنی حدیثیں پیش کی ہیں ان میں کوئی حدیث صحیح نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ضعیف ہوئی ہے تو ان کے آگے آنے کے بعد جب دوسرا کوئی راوی ضعیف آ گیا ہوگا تب ضعیف. امام اعظم تک جب تک آئے جب کوئی حدیث نہیں ہے. اور رسول صحابہ کے زمانے میں کوئی حدیث ضعیف نہیں. کیا بنائے سے بول رہا ہوں, اور تابعین کے زمانے میں کوئی حدیث ضعیف نہیں. کئی صحابہ ڈالے رسول اللہ سے روایت کرتے تھے, تابعین صحابہ سے روایت کرتے تھے, تابعین سے روایت کرتے تھے. کوئی راوی کمزور نہیں تو حدیث بھی ضعیف نہیں. سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہمارے امام اعظم ہیں. سناتی کی سارا صحیح چلاتا پھر رہا ہے, صحیح اچھا. امام اعظم کیا ہے یہ مسئلہ میں بھی اس کا کام کر رہا ہوں. امام اعظم کے زمانے میں ایک مسئلہ ہو گیا, 2 سکی بہنوں کی شادی ہو گئی. باپ نے کہا میں کیا کروں, پتا کرتے وقت دلہن بدل گئی. پتا کرتے ٹائم دلہن بدل گئی. یعنی یہ جنگی کرنے کا اس کے ساتھ ہوا تھا وہ دوسرے کے پاس پیدا ہو کے چلی گئی اور دوسری ترجیح دوسرے کے پاس چلی گئی. اب ترجیح کا مسئلہ کیا ہے؟ تو ان سے کئی حدیثیں صحیح میں تلاش کے لائے, دکھائیں, ہمت ہو تو اور پہ سفیان ثوری کے پاس کی مسئلہ پوچھا. تو آپ نے فرمایا ان سے دونوں جب کتاب نبوت اور یہ ہے وہ تو مہدی کی پیش ہے. مسئلہ یہ ہے اگر وقی بھی شبہ ہو جائے وقی بھی شبہ سے آپ کو مسئلہ ہے امام اعظم کے پاس پیشی کا مسئلہ ہے وہ پورا آپ بتائیں ہمیں چاہیے. آپ نے دونوں لڑکوں کو بلایا, آئیے بتاؤ تمہاری جس عورت سے جس لڑکی سے ملاقات ہوئی ہے وہ لڑکی تم کو پسند ہے کہ نہیں؟ کافر پسند ہے. دونوں نے ہی جواب دیا تو فرمایا ایسا کرو جس سے نکاح ہوا تھا اس کو طلاق دے دو, جس سے تم نکاح کرو, اور تم اس کو طلاق دے دو تم اس سے نکاح کرو. یعنی لوگ سارے مکھا جب عاجز آ گئے, سنیے اللہ بھائی امام اعظم کی پاس سنیے آپ, ایک مسئلہ درپیش ہوا. امام ابو یوسف نے ایک مجلس قائم کی تو امام اعظم نے کہا دیکھو یہ کیا کرنا ہے, میرا شاگرد ہے یہ صاحب بھیجا کہ جاؤ ابو یوسف سے مسئلہ پوچھ بتا کر. اگر کسی نے یہاں کپڑے دھونے کو ڈال دیے, اس کے بعد اٹھانے گیا دھوبی نے کہا صاحب وہ کپڑے کھو گئے, وہ چلایا کچھ دنوں کے بعد دھوبی کپڑے لے کر آ گیا, کہا یہ صاحب آپ کے کپڑے مل گئے. تو اب وہ دھونے کی مزدوری اسے دی جائے گی کہ نہیں دی جائے گی؟ وہ اپنی مزدوری دھونے کی پائے گا کہ نہیں پائے گا؟ تو امام اعظم فرمایا, امام ابو یوسف نے فرمایا پائے گا, دی جائے گی.
اس کے بعد وہ مسئلہ امام اعظم نے پوچھا، کیا جواب دیا؟ یہ جواب دیا، لیکن ان کو امام یوسف سمجھ گئے یہ مسئلہ پیچیدہ ہے اور امام اعظم جو ہے یہ حل نہیں ہوگا۔ وہ آئے کہا حضور یہ مسئلے کا جواب دے دیجیے۔ ایک کمرہ کروانے والا دھوبی کے آیا، جب لینے آیا دھوبی نے کہا وہ کپڑے دھو گئے، کچھ دنوں کے بعد لے کر پہنچ گیا کہ مل گئے، اب دھوبی دھلوائی پائے گا یا نہیں؟ فرمایا بھلے جواب یہ دو کہ دھونے سے پہلے دھوئے تھے یا دھونے کے بعد دھوئے؟ اس کو ان سے مسئلہ لائیں کہیں سے ذرا دھونے سے پہلے دھوئے تھے یا دھونے کے بعد دھوئے تھے؟ اگر دھونے سے پہلے دھوئے تھے تو وہ مزدوری کا مستحق ہے، اور دھونے کے بعد دھوئے تھے تو مزدوری کا مستحق ہے۔ اب کیوں؟ کہا سنیے، اگر دھونے سے پہلے دھوئے تھے تو کپڑے کے مالک کے کہنے سے دھوئے تھے لہذا مزدوری کا مستحق ہوگا، اور دھونے کے بعد دھوئے تھے تو اب وہ گویا مالک ہو چکا تھا، اپنی طرف سے دھوئے ہیں، اب وہ مزدوری کا مستحق ہے۔ یہ یہ شخص نے بیوی کو طلاق دی، بیوی پانی گلاس ملیت کہا تو پانی پی جائے تو تجھے طلاق، پانی پھینک دے تو تجھے طلاق، اور گلاس نیچے رکھ دے تو تجھے طلاق، یا پانی تو کہیں رکھ دے تو تجھے طلاق۔ اب پریشان یا اللہ اب یہ طلاق سے کیسے کیا؟ اس نے کئی بخار سے معاملہ کیا، کوئی جواب نہیں دینے پایا، کہا جاؤ اب حنیفہ کی طرف۔ اب وہ مسئلہ وہی ہے، اب وہ عورت آ گئی پانی یہ گلاس میں، کہا امام صاحب بتا دیجیے میرے شوہر نے کہا پی جاؤ تو طلاق، پھر تو طلاق، لگ تو طلاق۔ اب دشمن نے کہا دیجیے میں طلاق سے بچ جاؤں۔ امام اعظم فرمایا یہی کہنا پیو تو طلاق، پھینک دو تو طلاق، رکھ دو تو طلاق، نہ پیو نہ پھینکو نہ رکھو، روئی کا پتلا یا ٹولا ڈال کر پانی جذب کر لو، طلاق نہیں پڑے گی۔ یہ امام اعظم ہے۔ امام اعظم کسی چلتی پھرتی شخصیت کا نام نہیں ہے، بڑے بڑے علماء اور فقہاء نے ان کی فقاہت کو تسلیم کیا ہے، ان کی عظمتوں کو تسلیم کیا ہے۔ اب رہے گی یہ بات یہ تقریر کہاں سے آ گئی؟ میں نے تو ایک آیت پڑھی اسے بھی تقریر صاحب، اب میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، روانہ کر دیا، اٹھا اے معاذ اگر تمہارے پاس کوئی فیصلہ آئے گا کئی باتوں فیصلہ کیسے کرو گے؟ اب بولے اپنی کتاب میں قرآن سے فیصلہ کروں، علم تعلیم کی کتاب اللہ اور قرآن میں نہیں پایا تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ فرمایا آپ نہیں کہ سنت رسول اللہ، میں اللہ کے نبی کی آپ کی سنت سے فیصلہ کروں۔ فرمایا علم تعلیم اگر تم نے میری سنت میں نہیں پایا تو پھر فیصلہ کیسے کرو؟ یہ سننے کا بنا ہوا ہے نا کہ آج امام اعظم کا تذکرہ ہو رہا ہے، میں آپ سے کچھ بات کر رہا ہوں جس سے آپ کی معلومات ملتا ہو۔ تو آپ نے کیسے کرو گے؟ فرمایا اجتہدوا برأیی ولا اعجز، یا رسول اللہ میں پوری کوشش سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں اجتہاد کروں گا۔ قرآن میں مسئلہ نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، میں اپنے اتحاد فیصلہ کروں گا۔ سرکار ان کی سنت میں فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے فرشتادہ کے سینے کو کشادہ فرما دیا۔ اب یہ مسئلہ جو فیصلہ وہ کرنے جا رہے تھے، نہ قرآن میں مسئلہ ملے نہ حدیث میں ملے، اس سے پتہ چلا کہ آنے والے اپنے مسائل میں سے آ سکتے ہیں کہ جو قرآن کی صراحت کے ساتھ کہا ہوں اور حدیث میں بھی صراحت کے ساتھ کہا ہوں، لیکن میں دنیا کے ساتھ بول رہا ہوں۔ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل الحمدللہ اسلام میں موجود تھا۔
ہر مسئلے کا حل اسلام میں موجود ہے. چاہے کم سے لوگوں کی اللہ کے رسول صاحب تم اتحاد میں فیصلہ کر دینا. اب جب اتحاد میں یمن میں فیصلہ کریں گے اور یمن والے اس پر عمل کریں گے تو یہ معاذ ابن جبل کی تقلید ہوئی. یہ معاذ ابن جبل کی تقلید ہوئی اور تقلید شخصی ہوئی. تقلید ہوئی اور تقلید شخصی ہوئی. اور الحمدللہ میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں کہ نبی کے حدیث سے تقلید کی قسم ہے. حدیث سے صحیح لاؤ اور حدیث سے صحیح حدیث حسن لذات کی کل غیر کی صحیح غیر کی شاذ معضل معنن متبادل مشہور اور غریب حدیث عزیز یہ جتنی اقسام ہیں ذرا ان سے پوچھئے کہ یہ قرآن میں کہاں ہے یا نبی کے حدیث میں کہاں ہے. کہیں نہیں ہے. یہ امام علیہ کے بیٹے کہیں نہیں ہے. یہ تفصیل محدثین نے یہ تفصیل محدثین نے کی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں محدثین نے یہ کہا ہے. آپ محدثین کی تقلید بھی تو کر رہے ہیں. تو امام اعظم کی تقلید میں آپ کو پریشانی ہو رہی ہے اور محدثین کی تقلید میں آپ کو پریشانی کیوں نہیں ہے. ایک جملہ اور نوٹ کیجیے. امام اعظم کی تقلید ناجائز ہے. امام شافعی کی تقلید ناجائز ہے. دنیا ابن تیمیہ اور ابن قیم کی تقلید کیسے جائز ہوگی؟ یہ بھی تمہیں ذہن میں ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں تقلید کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. کوئی چارہ نہیں ہے. تقلید آپ کو بھولنا پڑے گی. تقلید قرآن سے بھی ثابت ہے اور تقلید اللہ کی نبی کی حدیث سے بھی ثابت ہے. مطلق تقلید بھی ثابت ہے اور شخصی تقلید بھی ثابت ہے. سبحان اللہ. آپ تھوڑی سی بات کروں کہ آج یہ مثال پر پوری چار ہو. اب ایک مسئلہ آپ یہ چلا میں مجھے یہاں دیکھیے پہلا کیا ہو گیا. پہلے رفع یدین بہت ضروری ہے. رسول اللہ نے رفع یدین کیا ہے. رسول اللہ نے رفع یدین کیا ہے. بخاری میں موجود ہے. رفع یدین کا زمانہ بھی سے نکاح کرنا جائز تھا. آپ یہ کہو گے یہ کافرہ لڑکیوں سے نکاح جائز ہے قرآن میں موجود ہے. کیا آپ یہ توجہ چاہتا ہوں. پہلے زمانے میں نماز کی حالت میں بات چیت کرنا جائز تھا. قرآن نے بات میں منع کیا. تو آپ کیا کہیں گے کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی لوگ باتیں کرتے ہوئے زیادہ اپنی باتیں کریں گے. آپ کہتا ہوں زمان یہ 124 آیتیں ہیں قرآن میں. ایک جہاں سے منع کیا گیا 124 آیتیں. قرآن میں ایک ہے اس ایک آیت میں 140 آیتوں کا موجود ہے. 124 آیتوں نے جو منافذ کیا تھا اللہ نے اب ایک آیت کو نازل کر دی اور وقت کی مدت میں ختم کر دی. آج میں رفع یدین کی حدیثیں ہیں. بیشتے محمد جو پڑھاتے ہیں آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. تو کیا ہوا صاحب بخاری میں نے یہ رسول اللہ نے رفع یدین کیا. صحابہ نے رفع یدین کیا. بے شک کیا یہ جنگی بات ہے. کوئی بات نہیں بتا. جب رکوع میں جائیں گے تو ہاتھ اٹھائیں گے. رکوع سے اٹھائیں گے تو اٹھائیں گے. لیکن بخاری کی حدیثیں بھی ہیں جب نبی سجدے میں
आते थे तो प्यार करते थे, उठाते थे, और जब 2 रकात से खड़े होते थे तब भी उठाते थे। ये रवैये तुम भूल रहे हो। ये भी तो बुखारी में और दीगर सियाह किताबों में मौजूद है, और सियाह के अलावा की किताबों में ये रवैये तुमको याद नहीं है। अभी 2 ही रवैये तुमको याद है आपको, जो चाहते थे वो चाहते थे। हालांकि ये रवैया भी सारी किताबों में फैला हुआ है, तो क्या कहेंगे और रवैया मंसूब हो गया, खत्म हो गया था। अगर वो मंसूब हो सकता है तो ये क्यों नहीं मंसूब हो सकता? दुनिया हर हमारे फारूक पे आजम ने नमाज पढ़ी, सदीक नमाज पढ़ी, हाथ अब्दुल्ला इब्न उमर ने पढ़ी और पढ़ाई। इसके बाद वो साफ मौजूद है कि आप ऐसे तकदीर दहीले के अलावा कहीं हाथ नहीं उठाया, कहीं हाथ नहीं उठाए, सलाह के साथ मौजूद है। और सुनिए, हाथ उठाना यह हदीस पहली से साबित है कि सहाबा ने किया है, नबी ने किया है। और हाथ उठाने को मना करना ये नबी के कौल से साबित है। ये हदीस फेल वाली है और वो कौल वाली है। सुनिए, हदीस कौली को हदीस फेली पर तरजीह हासिल होती है। ये क्या है, उसूल हदीस में मौजूद है। अल्लाह के नबी ने इस एक बात की जनाबा हाथ उठाने से सरहद का सच्ची जगह ने मना किया। आपने हाथ नहीं उठाए, हमारे फारूक आजम ने हाथ नहीं उठाए, क्यों? अली ने हाथ नहीं उठाए। हाथ अब्दुल्ला इब्न मसूद जो उम्मत के बहुत बड़े फकीह हैं, हाथ अब्दुल्ला इब्न मसूद ने नमाज पढ़ाई तो हाथ नहीं उठाया। ये तमाम सहाबा ने हाथ उठाना बंद कर दिया था, रफ़ाइयदैन बंद कर दिया था। ये मदीने वाले सहाबा नहीं समझने पाए और ये बाबू पुलवा का मुहद्दिस समझ गया। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, रफ़ाइयदैन भी अल्लाह के नबी ने मना कर दिया है, अब उसकी इजाजत नहीं है। जो करता है तो हदीस मंसूब करना चाहता है। आज मुझे इमाम आजम की बातें करना थी, वो देर तकलीफ की बात करना थी, वो देर रफ़ाइयदैन की बात करना थी। और ये नौजवान बहुत से बच्चे ये मोबाइल चला चला के चुके गुमराह हो रहे हैं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं आपको पैगाम देता हूँ कि अपने बुजुर्गों के रास्ता पर कायम रहें, इमाम आजम के मज़हब को मज़बूती से थामे रहें और सच्चे मुक़ल्लिद बनकर रहें, हनफी बनकर रहें, अहले सुन्नत में रिश्वत पाए रहें। और मसले के अहले सुन्नत जिसका इस दौर में एक नाम के आला हज़रत है, उस के आला हज़रत को से कायम रखे, इधर उधर उससे हटकर अपनी आखिरत को बर्बाद करे। ये मैं याद करता हूँ और मैं पैगाम देता हूँ, खुदारा सिलसिलों के नाम पर इख्तिलाफ मत कीजिए, खानका के नाम पर इख्तिलाफ मत कीजिए। अल्लाह तो कीजिए तो दीन के नाम पर, ईमान के नाम पर, के नाम पर खेल हो जाइए और प्यारे आका को, प्यारे दीन को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह खुशी भी खैर के तौफीक दे और सबको अल्लाह खैर के तौफीक दे। मौलाना हसन काजी साहब मिंबर शरीफ में तशरीफ ले आए। मौलाना हसन काजी साहब ठीक है, मोहतरम मैं अपनी नाम करने जा रहा हूँ। और क्योंकि आज मुझे जो मौजूद किया गया था बाकायदा कि आपको इस मौजूद पर बात करनी है, तो बात मैंने कर दी है। और अगर मेरी किसी बात पर किसी को शक व शुबा हो तो मेरा नंबर नोट करे और मेरे पास आए। उन पर बातें करना ये मेरा काम, ऊपर कोई तफसील की बात नहीं होती। मेरे पास आया कि आया मैं पेश करूँगा, उससे बैठकर जहाँ जहाँ मजलूम मुझसे बात। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे
ہے کہ دعوت انسانیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، سبحان اللہ، بہت عظیم ذات گرامی، ان کا تقویٰ، وجہداری، سبحان اللہ، ایک روایت آپ سے متعلق کہ کبھی کبھی زمانہ ہوگا کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہوں گے مسجد میں، تو آپ گزر رہے تھے اور سے بیٹھے تھے کیا بتاؤ امام صاحب آ رہے ہیں ان کی کبھی تحجد کی نماز نہیں ہوتی ہے اور آپ خاموش کر گیا اور مستقل میں پاتا ہوں اور دوسرے سے آپ سے بہتر چلتا کی نماز نہیں، اور آج لوگ قاضی بننے کی چکر میں کوئی کام میں قاضی شہری ہے نا، اور مجھے ایک اللہ بہت تو اپنے آپ کو قاضی بننے کے لائق سمجھے وہ لائق نہیں، یا رسول اللہ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، سنیے امام اعظم سے بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو قاضی بنانا چاہتا ہوں، امام اعظم سے بادشاہ نے کہا فرمایا میں قاضی بننے کے لائق ہوں، میں اتنا ماہر نہیں ہوں، بادشاہ کا گل بولتے ہیں تو ہمارے گل بولتا ہوں تو بالکل ہی ہے نہیں چاہتا ہوں، تو بادشاہ نے ان کو اٹھا کر جیل میں ڈال دی، جیل چلے گئے لیکن قاضی بننا پسند نہیں، امام اعظم جیسا امام ساری دنیا کے تخلے کا فتوہ یہ علم کا ننگا ہوا جو صحابہ سے ملاقاتیں کرتے میرے سرکار فرمایا لم تمسوا النار من رآنی اور رآ من رآنی، جہنم کی آگ اس کو نوچ نہیں چھو سکتی نہ جس نے مجھے دیکھا اور نہ اسے چھو سکتی ہے جس نے اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا، ڈائریکٹ صحابہ سے ملاقات کر رہے تھے، فرمایا میں قاضی بننے کے آج لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، میں کہا تو کیا ہوا صاحب، بادشاہ جیل میں ڈال دیا، آپ جیل میں چلے گئے، اور جیل کے اندر کس کوٹھی ماں کا مثال ہوا، اس کوٹھی میں آپ نے 24,000 قرآن شریف ختم فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان امام شافعی جو ہے نا، امام اعظم ان کے زیادہ استاد امام اعظم کے شاگرد ہیں امام محمد رضی اللہ عنہ، مائے ناز شاگرد امام شافعی، جس دن امام اعظم کا وصال ہے اسی دن امام شافعی کی پیدائش ہے، تو امام شافعی کے والدہ کا انتقال تو والد کا آپ کی والدانی امام محمد سے شاگرد اور امام محمد امام اعظم کی شاگرد، امام محمد نے جو لکھا پڑھا کتنا سرمایہ تھا امام شافعی نے اور ان کو پڑھایا لکھایا، تو امام شافعی نے فرمایا جو فقیہ بننا چاہتا ہو وہ امام اعظم کے شاگردوں کا دم تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
میں جو فقیر بننا چاہتا ہو وہ امام اعظم کے شاگردوں کا نام سامنے پھر فرماتے ہیں مجھے فقیر اور کسی چیز نے نہیں بنایا ہے، ان کے شاگرد امام محمد کی کتابوں نے بنایا. اور امام شافعی کے دو اور دنیا امام اعظم کا مدار کہاں ہے؟ بغداد شریف. امام شافعی فرماتے ہیں امام اعظم کی قبر دعاؤں کی مقبولیت کے لیے ایک سیر ہے. جو وہاں دعائیں کی جاتی ہیں ممکن ہو جاتی ہیں. امام شافعی رمض ذہن کرتے تھے جب امام اعظم کی قبر وہ کھولتے تھے تو رمض کھول دیتے تھے. اور امام شافعی کو سنیے اور حنفیت کے ساتھ امام شافعی نے فرمایا اللہ اللہ آیا جو ابھی حنیف کا سب یہ جتنے فقہا جتنے علماء ہیں یہ جتنے طبقوں میں چاہے امام اعظم کے بچے ہیں. امام اعظم کی حیویات ہیں. آج پوری دنیا میں جو طبقوں کا سامان نظر آ رہا ہے یہ کتابوں کا انبار لگا ہوا ہے. سب سے پہلے مدفن کر کے دینے والے یہ امام اعظم ہے. ان کے طبقوں ان کے تقوی کا اعتبار ہے نا اور ان کے طبقوں کی خدمت کرنے کی اللہ کی آس تو اسے خیر عطا کرے. جب بولیے تقریر قرآن سے بھی ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے. اور یہ رکوع والا جو کرتے ہیں یہ فرق کرنا ہی ہے. تو یہ حدیث کے یہ بھی ہے کہ سجدے کی جائے اپنی ہاتھ اٹھائے پھر تقریر اٹھائے جب جو رب کی بات کراؤ تب بھی اٹھائے. اگر یہ یاد ہے تو حدیثوں میں وہ رفیع دین کی بیچارے کی بھول گئے ہے نا. اگر یہ وہ مقصود ہے جو اس بات سے صاف صاف ثابت ہے دونوں مقصود ہے وہ اللہ نے فرما دیا تھا. یہ بیمار اللہ کے لیے جب بھائی رین مقصود ہونے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دیکھا تو میرے سرکار فرمایا میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ سرکش گھوڑے کی دم کی طرح تم کو ہلایا جا رہا ہے. اللہ سب کو بتائے اور سب کو نیک امام اعظم کا